عمر بھائی، جہاں پر آپ نے بتایا کہ یتیموں کے حوالے سے اتنا کام الخدمت کر رہا ہے، ایجوکیشن سیکٹر میں کچھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ جی شریار بھائی، ایک تو یتیم بچوں کے ہی ہم ایجوکیشن کا پورا انتظام کر رہے ہیں. یہ پورا ایجوکیشن بیسڈ ہمارا پروگرام ہے. اور یہ جو آغوش ہے اس کے پیچھے ہماری جو تھیم ہے، آپ کو پتہ ہوگا، ہم سب لوگ شاید اس طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں 3 چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، تمہیں سنبھالا، تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں غنی کر دیا. تو ان 3 چیزوں کے اوپر ہی ہم نے یہ آغوش بنایا ہے کہ ہم یتیم بچوں کو سنبھالیں، ان کو اکیلا نہ چھوڑیں اور ان کو ٹھکانہ فراہم کریں اور ان کی تعلیم و تربیت کا وہاں پر انتظام کریں. اس لیے یہ ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ہمارا پورا پروگرام ہے یتیم بچوں کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کے ہمارے پروگرام ہیں، اس میں آپ کو آپ نے تھر پارکر کا نام سنا ہوگا. بالکل. جو بہت مشکل کے اندر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پہ ٹرانسپورٹ ہی بہت مشکل ہے. اگر آپ نے کہیں پہ جانا ہے تو 4x4 کے علاوہ آپ جا نہیں سکتے وہاں پر. تو ہم نے وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر چونرا اسکول بنائے ہیں. چونرا ان کا ایک ہٹ ہے جس کو وہ چونرا کہتے ہیں، کہ جس کے اندر وہ پورا ایک خاندانی جو ہے وہ رہتا ہے. تو ہم نے وہ چونرا اسکول کے نام سے ہی شروع کیا تھا. تقریباً نعمت اللہ خان صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا 96 کے اندر، اور وہ ہمارے 50 چونرا اسکول جو ہے وہ اس وقت تھر پارکر کے اندر چل رہے ہیں، جہاں پہ ہم بنیادی تعلیم جو ہے بچوں کو دیتے ہیں، جہاں تک وہ 6ٹھی 7ویں تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو مٹھی شہر میں لے آتے ہیں. وہاں پہ ہم نے ہاسٹل بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر جو اپنی اگلے کی تعلیم مکمل کرتے ہیں، وہ میٹرک تک یا انٹر تک جہاں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں. اس لیے یہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا یہ پورا سسٹم ہے. پورے پاکستان کے اندر اسکولز ہیں مختلف جہاں پہ ہم چلاتے ہیں. بیٹھک اسکول ہیں کہ جہاں پہ ہم مسجد مدرسے کی بنیاد پہ چلا رہے ہوتے ہیں، کہ جو مساجد ہماری موجود ہیں پورے پاکستان کے اندر، وہاں پر ہم ایک کمرہ لے کے اور بیٹھک اسکول بناتے ہیں کہ جہاں بچے آتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی تعلیم کو مکمل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور سنا ہوگا جن کی بھی کوئی آواز نہیں ہے، آپ نے اسٹریٹ چلڈرن کے بارے میں سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو وہ سارا دن بیچارے ان کا کوئی نہیں ہوتا ہے اور وہ بیچارے مزدوری کرتے ہیں. تو ہم ان جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو مختلف مکینک کی دکان پہ کسی ہوٹل کے اندر کام کرتے ہیں، ان کے لیے ہم ڈیلی اسٹڈی سینٹر بناتے ہیں کہ وہ روزانہ 1 گھنٹے ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کو کچھ نہ کچھ تعلیم جو ہے وہاں پر فراہم کر سکیں. اچھا، تو عمر بھائی انہیں پھر موٹیویٹ کس طرح کیا جاتا ہے؟ کیونکہ عموماً جو بچے ظاہر اسٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے یا غربت کی وجہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی ہوٹل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں پھر موٹیویٹ کر کے وہاں تک لانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ بڑا مشکل کام ہے جی. ان کی بھی توجہ نہیں ہوتی ہے اور ان کی فیملی کی توجہ بھی نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے کوئی ان کے لیے اٹریکشن بنانی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو اٹریکشن آپ ان کو کھیل کی بنیاد پہ بناتے ہیں کہ ان کے اندر ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز آپ ان کو دیتے ہیں، اور ان کو آپ کچھ چیزیں جو ہے کھانے پینے کی اس کے اندر انتظام کرتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو مہیا کرتے ہیں. ضرورت مند بھی ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، تو مہیا کرنا وہاں پہ ہماری ضرورت ہوتی ہے. تو اس کا بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ وہاں پر آئیں اور کچھ نہ کچھ تعلیم جو ہے وہ حاصل کر کے چلے جائیں. اچھا، اس کے اندر ان کے یہاں ٹیلنٹ بہت ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ان کو دیکھ لیں جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ہمارے جو اسکول کے بچے پڑھنے والے ہیں، ان سے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں. وہ انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے، باقی معاملات کی ہوتے ہیں. تو ان میں سے جو بچے اس بات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تعلیم میں ہمیں جو ہے وہ ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے گا، تو وہ بہت اچھی تعلیم اس کو حاصل کرتے ہیں. ہمارے یتیم بچے بھی اور جو اسٹریٹ چلڈرن کے ہمارے بچے ہیں وہ ہمارے اتنے آگے بڑھے ہیں کہ انہوں نے بورڈنگ اسکولز کے اندر میرٹ کی بنیاد پر داخلے ملے ہیں. کچھ کو جو ہے وہ نیوی کے اندر، ایئر فورس کے اندر جو ہے وہ آگے چلے گئے ہیں یتیم بچے ہمارے. تو اس لیے ہم ان کی تعلیم کا بالکل اس طرح انتظام کرتے ہیں کہ آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ کسی یتیم بچے کے آغوش کے اندر آ گئے ہیں، بلکہ وہ بچوں کا لائف اسٹائل بھی، بلکہ میں جب جاتا ہوں اس کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بچوں سے اچھے وہ تعلیم وہاں پر حاصل کریں. مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے کیونکہ میں نے جو سوال کیا تھا نا کہ ان کو وہاں تک لانا، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہوتا بیچاروں کا، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے پیرنٹس کا بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی بچے مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹا یہ جو چیز ہے نا تعلیم، یہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ وہ زیور ہے کہ اگر آپ نے لے لیا تو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. آپ سے پیسے چھینے جا سکتے ہیں، آپ سے دوسری چیزیں چھینی جاتی ہیں، لیکن تعلیم کا زیور اگر آپ کو مل گیا تو آپ لوگوں کو چاہے 1 گھنٹہ ملے چاہے 1.5 گھنٹہ ملے، ضرور جائیں. یہ ایک اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے آپ کے لیے، اور سیکھیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے اس کو دنیا مانے گی.